یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عائشہ ولی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ظہور اسلام سے قبل تمام ممالک عالم میں چھائی جہالت کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر کس عظیم الشان علامت کا نام ہے؟ اس بات کا صحیح اندازہ اس وقت ہو سکے گا کہ جب ہم بعثت نبی کے وقت ساری دنیا پر ایک نظر ڈالیں اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں کیسا تغیر پیدا کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایران کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ایران دنیا کے نہایت مشہور، قدیم اور باعزت ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں زرتشت نے خود کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد ایرانی سلطنت اور ایرانی رایا کا مذہب زرتشتی بن گیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کی انتہائی عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحر روم بلکہ مصر سے لے کر چین اور منگولیا اور کوہ ہمالیہ و خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ تمام براعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ایرانیوں کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلید اور ان کے اخلاق ہر ایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد کر چکے تھے۔ آگ کی پرستش اعلانیہ طور پر کی جاتی تھی۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں وغیرہ کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ آپس کی نااتفاقی و درندگی، بغض و حسد، دھوکہ بازی، طاقتور کا اپنے سے کمزور کو جانوروں سے زیادہ ذلیل سمجھنا اور وہ ملک جو کسی زمانے میں تہذیب و تمدن کا مرکز تھا یکسر تاریک ہو گیا۔ نہ صرف ستارہ پرستی و آتش پرستی رائج تھی بلکہ بادشاہ، امراء، سپہ سالار اور امراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ اس عذاب سے ایرانی مخلوق کو اس وقت آزادی نصیب ہوئی جب مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا تھا۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصر ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں تہہ خانوں سے برآمد ہونے والی اشیاء سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک تھا، لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت جب کمزور ہوئی تو وہ بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی اماں جگہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بارہا حملے کیے۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائیت قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں وہ تمام مسائل موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب اس سے زیادہ خراب حالت میں مصریوں کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی، غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کسی بھی طرح سے کم نہ تھی۔ روم و یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم، شاندار اور ان کے علوم و فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق رہ چکی تھی۔ طب، ریاضی، فلسفہ، حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی بھی ملک یونان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اسی ملک میں سقراط، بقراط، افلاطون، لقمان اور ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی ملک میں اسکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی قیصر، جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، نہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا۔ باوجود ان مادی اور علمی ترقی کے، چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں روم و یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت میں پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و یونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ سے 2 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن چھٹی صدی عیسوی میں راہبوں کی یہ کثرت روم و یونان میں اس قدر ہو گئی تھی کہ ہر وہ شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا تھا وہ رہبانیت کا لبادہ اوڑھ لیتا۔ توحید اور خدا پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ ہندوستان اشوک، چندر گپت اور بکرماجیت جیسے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ حیات، ریاضی، فلسفہ وغیرہ میں ہندوؤں کو خاص طور پر ناز تھا۔ تمام ملک پر بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ بدھ مت اور برہمن دونوں مذاہب میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر موجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ اسی زمانے کی بعض تصنیفات جو آج پرانی مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہیں، ان میں ہندوؤں کے اخلاق کو نہایت پست اور ان کے معاشرے کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتے ہیں۔
یہی حالت چین کی تھی۔ چین میں کنفیوشس، تاؤ اور بدھ مذہب، تین مذاہب کی کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت کو بہت خراب کر دیا تھا، اور یہ حالت تب تک رہی جب تک کہ مسلمانوں کی جماعت نے چین میں داخل ہو کر سکونت اختیار نہ کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر نہ کیا۔ ان حالات سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی، اور جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ دنیا کے کسی حصے اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ ساری دنیا سے اس تاریک شب کو ختم کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اسی نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا، اور دنیا میں نور اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے آکسیجن کا کام کرے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نے